السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا الف سے لے کر یا تک۔ آج ہم ایک بار پھر اس کو ریوائز کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ بنیادی بات ہے، جب بھی قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں، قاعدے کو پڑھنا شروع کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان سے بچ جاتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں شیطان سے، اور بسم اللہ پڑھنے سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم جب بھی قرآن شریف پڑھنا شروع کرا کریں تو وضو سے اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ تو چلیں ناظرین، بغیر کسی دیری کے ہم شروع کرتے ہیں۔ ایک بار اس پچھلے سبق کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے، جب تک ہمارا پچھلا سبق یاد نہیں ہوگا آگے کو ہم نہیں چل سکتے، ہمیں یاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ ایک بار اس کو دہرا لیں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک بار اور بیٹھ جائیں۔ یہ پڑھتے ہیں الف با تا سا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے نکلے گا، کہ جیب کو اپنی دانتوں کے بیچ میں رکھیں گے ہم اور بڑے نرم آواز سے نکالیں گے سا، اور یہ جیم، یہ ہا، اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے، یہ حلق سے نکلے گا ہا، یہ خو، یہ دال، یہ زال، اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے، جیسے سا نکلا تھا اپنی جیب کو دانتوں کے درمیان رکھ کر، ایسے ہی یہ زال نکلے گا زال، یہ رو، منہ بھر کے پڑھیں گے اس کو، منہ بھر کے رو، یہ زا، اس میں جیب پیچھے رہے گی اور جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے اس کو زا، اس میں دانتوں میں جیب نہیں آئے گی، اس میں جیب پیچھے رہے گی زا، اور یہ سین، سین، اور یہ شین، یہ صاد، اور یہ ضاد، اور یہ طا، اور یہ ضا، اور یہ عین، اور یہ غین۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا اور اس سے آگے یہ ہے، اس کے بارے میں بتایا تھا، آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ فا بتایا تھا فا، اور یہ حلق سے پڑھیں گے اسے قاف، یہ کاف، یہ لام، یہ میم، اور یہ نون، اور یہ واو، اور یہ ہا، یہ سینے سے پڑھیں گے ہا، اور یہ حمزہ، یہ ہا بھی ایسے پڑھیں گے اور حمزہ بھی حمزہ، یہ حمزہ نہیں پڑھیں گے حمزہ، یہ ہا ہے، سینے سے نکالیں گے اس کو ہا کی جگہ، جیسے ہا نکال رہے ہیں ہا، اور یہ حمزہ، اور یہ یا، اور یہ یا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم آج کے سبق کی طرف کو چلتے ہیں۔ نقطوں کے بارے میں بتایا تھا، سب سے پہلے یاد رکھیں، نقطوں کی پہچان رکھ لیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اس لیے آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، اور تا کے اوپر دو نقطے، اور سا کے اوپر تین نقطے، اور جیم کے پیٹ میں یا جیم کے اندر ایک نقطہ، اور یا کے نیچے دو نقطے، باقی دو قاف کے اوپر ہوتے ہیں، فا کے اوپر ایک ہوتا ہے۔ یہ سارے نقطوں کے بارے میں ہیں، اس کا نقطوں سے آپ کو پہچان ہوگی اور اس کا خاص خیال رکھیے گا۔ یہ لکھا ہے امتحان، یعنی یہ ٹیسٹ ہے، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دیا ہے، اس کو ہم اگر پڑھیں گے تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ اس کو سمجھیں، یہ کیا ہے آپ بتائیں۔ یہ تا، یہ تا، اور یہ تو، یہ حلق سے ایسے پڑھیں گے جیب کو موٹا کر کے تو، یہ سا، یہ وہی سا، یہ سین، یہ والا سین، سیٹی سی آواز سین، اور یہ بڑا شین شین۔ اس کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ تو نکل جائے گا۔ جو بڑے حضرات ہیں ان کی زبان موٹی ہو جاتی ہے، بڑی مشقت سے ان کو نکلتے ہیں الفاظ، اس لیے کہ ہم تھوڑا سا اس میں مشق کریں گے روزانہ، اگر ہم نے ایک معمول بنا لیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ نکل جائے گا ہمیں۔ شین، اور یہ صاد، یہ کیا تھا ہا، اور یہ ہا، یہ حلق سے نکال رہے ہیں، اور یہ سینے سے ایسے ہی ہا، یہ خو، یہ قاف، یہ زال، جیسے سا پڑھ رہے تھے زال۔ اس کو یہ بنیادی تختی ہیں، بنیادی چیز ہے، اگر اس پر ہم نے کمانڈ حاصل کر لی تو انشاءاللہ ہمارے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنا آسان ہو گیا تو ہمیں اپنے رب کے فرمان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہم اپنے رب کے فرمان سمجھنے لگے تو ہمارا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن کو، اس قاعدے کو پہلی سیڑھی بتایا گیا ہے
کہ یہ قرآن کو سمجھنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ ذال، زا، اور یہ کیا، ضاد، یہ ضا، یہ الف، یہ عین، عین حلق سے، یہ آپ کو معلوم ہے بہت آسان ہے، نون، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، با، یہ وہی آ گیا آج کا کل کا سبق کا، فا، یہ غین، یہ یا، یہ تا، اور یہ میم، یہ لام، اور یہ دال۔ یہ ایک امتحان ہے، یہ وہی ہے، یہ حروف ہیں، انہیں ہم شروع سے دیکھ لیتے ہیں۔ ان حروف کو تختی نمبر 1 مفردات کہتے ہیں، یعنی الگ الگ حرف جو آتے ہیں انہیں مفردات کہتے ہیں، الگ الگ انہی حروف سے مل کے جملے بنتے ہیں، پورا قرآن بنتا ہے۔ اگر ہم نے ان مفردات کو سمجھ لیا، یہ مفردات الگ الگ حرفوں کو کہتے ہیں، اور اگلی تختی میں جیسا کہ بتایا جائے گا مرکبات، تختی نمبر 2 مرکبات، ملے ہوئے جو حرف ہوتے ہیں ان کو مرکبات کہا جاتا ہے، اور جو الگ الگ حرف ہوتے ہیں ان کو مفردات کہا جاتا ہے۔ تو یہ مفردات ہیں، یہ مفرد ہیں، ان سے مل کر جملے بنتے ہیں، یہ سارے مفردات ہیں۔ ان کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، یہ تھوڑا سا الگ نام لگے گا آپ لوگوں کے لیے۔ یہ حروف تہجی بھی ہیں، الف سے یا تک جو الفابیٹ ہیں ہمارے، جیسے انگلش میں الفابیٹ ہوتے ہیں ایسے ہی عربی میں بھی الفابیٹ ہیں، تو یہ انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے، حروف تہجی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ مفردات ہے۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں ہیں آگے، جو مرکبات یعنی ملے ہوئے حرف ہیں۔ الف اگر مفرد ہوگا تو ایسے ہوگا، اس میں دکھایا ہے، الف اگر مفرد ہوگا تو ایسے ہوگا، یعنی الف ایسے بنا ہوا ہوگا، اور اگر مرکب ہوگا یعنی ملا ہوا ہوگا تو یہ الف ہے، الف کی شکل ہے ایک، دیکھ لیں اسے دھیان سے دیکھ لیں، یہ الف کی شکل ہے، یہ بھی الف کی شکل ہے۔ الف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، ایک الف، 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 اور با مفرد ہوگا، تنہا ہوگا تو با ایسا ہوگا، اور با ملا ہوا ہوگا کسی لفظ سے مرکب شکل میں ہوگا تو با ایسا ہوگا، با ایسا ہوگا۔ یہاں پر صرف نقطے سے ہمیں پہچان ہونی ہے، نقطے سے ہم اس کو پہچانیں گے۔ یہ تا کی آج تو صرف ایسی سرسری طور پر اسے دیکھ لیں، انشاءاللہ کل اسے ڈیٹیل سے سمجھائیں گے دوسری ویڈیو میں۔ تا اگر مفرد ہوگا، تنہا ہوگا تو ایسا ہوگا، تا 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 کی شکلیں پہچاننی ہے، صرف تا نقطوں سے پتہ چلے گا کہ ہمیں یہ تا ہے، اسے نقطوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جیم ہے، جیم مفرد ہے تو ایسا ہے، اور جیم مل کر آئے گا مرکب شکل میں تو جیم ایسا ہوئے گا۔ یہ دال کی 2 شکلیں، دال۔ یہ عین کی 3 شکلیں، عین، اس کو ذرا دھیان سے۔ یہ فا کی 3 شکلیں، فا۔ یہ کاف کی 3 شکلیں، کاف مفرد شکل میں ایسا ہوگا، کاف مرکب شکل میں ایسا، یعنی ملے ہوا ہوگا تو ایسے ہوگا، اور پھر کاف ایسا بھی ہوگا۔ لام کی 3 شکلیں، لام۔ میم کی بھی 3 شکلیں، میم مفرد ہوگا تو ایسا ہوگا، مرکب یعنی ملا ہوا ہوگا تو ایسا بھی ہوگا اور ایسا بھی ہوگا۔ نون بھی نقطے سے پہچانا جائے گا، ایک نقطہ نون کے اندر ہوگا، نون کی 3 شکلیں، نون۔ اور اسے ہا بھی کہتے ہیں، ہا کی 4 شکلیں، ہا مفرد ہوگا تو ایسا ہوگا، اور مرکب ہوگا ملا ہوا ہوگا تو ان شکلوں میں آئے گا، ہا۔ حمزہ کی 3 شکلیں، حمزہ، اور یہ یا ہے، یا کی 3 شکلیں، یا صرف نقطوں سے پہچان ہوگی، مفرد ہوگا تو ایسا ہوگا، بغیر نقطوں کے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر مرکب شکل میں ہوگا، ملے ہوئے ہوگا تو بالکل نقطوں سے پہچانا جائے گا، یا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوگا، اور ہمیں جب تک ہم اس کی مشق نہیں کریں گے، پریکٹس نہیں کریں گے، کوئی بھی چیز اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم اس کو بغیر مشق کرے، بغیر پریکٹس کیے ہوئے وہ ہم سے آ جائے۔ جب تک ہم اس کی مشق نہیں کریں گے ہمیں کوئی بھی چیز نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ سے اور قرآن سے اور دین سے محبت ہے تو ہمیں تھوڑا سا اپنی زندگی سے ٹائم نکالنا پڑے گا، صرف 10 یا 20 منٹ اس کو نکالنے ہوں گے مشق کرنے کے لیے۔ جب ہم مشق کریں گے تو انشاءاللہ دھیرے بوند بوند میں بالٹی بھر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے اور اس کی ذات سے امید ہے کہ ہم بوند بوند کر کے دریا بن جائیں گے۔
اور ہم سے قرآن پڑھنا آ جائے گا، اور قرآن جو عظیم الشان کتاب ہے، پورے عالم کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، آج مسلمان اس سے غافل ہیں اور ہم خود اس سے غافل ہیں۔ اس لیے ہم جب قرآن کو پڑھیں گے سمجھ کر، اور قرآن ہمارے سینوں میں اترے گا تو ہماری کایا بدل جائے گی، ہمارا اندر انقلاب آ جائے گا، اور جس سے ہمیں دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمیں انشاءاللہ خوف زدہ نہیں کر سکتی جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، ہمارے سینوں میں قرآن ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ہماری ہر ویڈیو کو آپ توجہ سے سنیے، اور اپنے دوست و احباب کو بھی سنائیے، تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور ہمیں بھی ثواب ملے۔ اور اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ایک دم سے ہی مل جائے اور آپ سبق کو دھیان سے پڑھ سکیں۔ بس اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔